ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ کاشغن اس تابوت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور تانیہ کو مڑ کر دیکھا۔ تانیہ بھی کاشغن کے برابر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ نے تابوت کی طرف غور سے دیکھا تو اسے ایک جسم لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جسم ایک سرخ ریشمی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا اچھے لمبے قد کا بندہ تھا۔ کاشغن نے تابوت کا ڈھکن کھول دیا اور تانیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نزدیک آ گئی تو کاشغن نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ چادر ہٹتے ہی کمرے میں اجالا سا ہو گیا۔ وہ جو بھی تھا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی سویا ہوا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکان تھی، چمکیلے سرخی مائل بال، لمبی پلکیں، سفید رنگت۔ جانے اس نوجوان کے چہرے پر کیا بات تھی، بس جی چاہتا تھا کہ اسے دیکھتے ہی رہو۔ تانیہ اسے مبہوت ہو کر دیکھے جا رہی تھی۔ تانیہ، یہ میرا بیٹا راشمون ہے۔ کاشغن کی بھاری آواز گونجی تو تانیہ کی محویت ٹوٹ گئی۔ جی، وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ یہ زندہ ہے لیکن مردوں سے بدتر ہے۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ تانیہ اس کی بات سمجھ نہ پائی۔ ہاں، مر گیا ہوتا تو صبر آ جاتا، یہ نہ مرتا ہے اور نہ جیتا ہے۔ اسے ہوا کیا ہے؟ یہ بے ہوش ہے، کاشغن بابا نے بتایا۔ اسے کوئی بیماری ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، بیماری کوئی نہیں۔ یہ کب سے بے ہوش ہے؟ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اتنا لمبا کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، کیا آپ نے اس سلسلے میں مدد کی بات کی تھی؟ ہاں، تم میرے بیٹے راشمون کی زندگی بچا سکتی ہو، تم چاہو تو یہ ہوش میں آ سکتا ہے۔ آخر کیسے؟ وہ حیران ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کاشغن نے راشمون کا چہرہ ڈھکا، تابوت بند کیا اور پھر دروازے کی طرف چل دیا۔ تانیہ نے اس کی تقلید کی۔ دروازے پر کنیزیں موجود تھیں۔ تانیہ کے باہر نکلتے ہی انہوں نے تانیہ کا لباس سنبھال لیا۔ اب وہ اطمینان سے کاشغن کے پیچھے چلنے لگی۔ مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد کاشغن ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس دروازے پر دونوں طرف نیزہ بردار محافظ کھڑے تھے۔ تانیہ نے اندر داخل ہو کر دیکھا۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ایک شاہی مسند موجود تھی۔ کاشغن اس مسند پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے قریب ہی رکھی ایک کرسی پر تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ کے بیٹھنے کے بعد کاشغن نے تمام کنیزوں کو باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ جب ساری کنیزیں باہر نکل گئیں اور دروازہ بند ہو گیا تو کاشغن نے تانیہ کی طرف دیکھا اور بولا، تانیہ، تم میری آخری امید ہو۔ اگر تم راشمون کو نہ بچا سکیں تو پھر کوئی اس کو نہیں بچا سکے گا، اور ساربری اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گی۔ میرا بیٹا مجھ سے چھین جائے گا۔ یہ ساربری کون ہے؟ ساربری ایک ساحرہ کی بیٹی ہے۔ ساربری کا راشمون سے کیا تعلق ہے؟ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے قصہ سناتا ہوں۔ کاشغن نے کہنا شروع کیا۔ میرے بیٹے راشمون کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی شکار پر جاتا میں ہمیشہ اسے تلقین کرتا کہ بیٹا، شکار کے لیے جدھر جی چاہے جانا، بس مغرب کی جانب نہ جانا۔ وہ میری بات مسکرا کر سنتا اور فرمان برداری سے اپنا سر میرے آگے جھکا دیتا۔ ایک مرتبہ جانے اس کے جی میں کیا سمائی کہ وہ مغرب کی طرف شکار کھیلنے نکل گیا اور اس ساحرہ کے علاقے میں جا پہنچا۔ وہاں ساحرہ کاویری کی بیٹی ساربری نے راشمون کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس نے فوراً ایک خوبصورت ہرنی کی شکل اختیار کی اور اس کے سامنے آ گئی۔ ایسی خوبصورت ہرنی کو دیکھ کر راشمون دیوانہ ہو گیا۔
اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اس پر تیر چلانا چاہتا تھا، لیکن وہ چھلاوا تھی، تیر چلانا تو دور کی بات ہے، اس پر نظر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ابھی یہاں ہوتی تو چشم زدن میں وہاں۔ وہ اس کے تعاقب میں منترا استھان تک جا پہنچا۔ ساربری کی خواہش پر اس کی ماں کاویری نے اپنے جادو کا تیر میرے بیٹے پر چلا دیا۔ وہ ساحرہ کاویری کے علاقے سے کسی طرح نکل تو آیا، لیکن اپنے محل تک پہنچتے پہنچتے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ تمام وید حکیموں کو بلا کر دکھایا گیا، لیکن اس کا کوئی بھی علاج نہ کر سکا۔ بالآخر وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ جب وید حکیم اسے ٹھیک نہ کر سکے تو میں نے کئی ساحروں سے رجوع کیا۔ تب سارے قصے کا پتہ چلا۔ کاویری کے سحر کا توڑ ساحروں کے بادشاہ تین مورتی کے پاس ہے۔ وہ 3 چہروں والا ساحر ہے، اسی لیے اسے تین مورتی کہتے ہیں۔ تین مورتی کی ایک شرط ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی تینوں مورتیوں سے کہانی سن لے تو وہ اسے ایک ایسی چیز دے دے گا جس سے نہ صرف راشمون کو ہوش آ جائے گا بلکہ اس کی اس سحر سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو کوئی ایسی مشکل شرط نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کی کہانیاں سن کر سحر کا توڑ لا سکتا ہے۔ اب تک 10 انسان اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، کاشیغن نے انکشاف کیا۔ جان گنوا بیٹھے ہیں؟ تانیہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، دراصل تین مورتی کی ایک شرط اور ہے کہ جب وہ کہانی سنا رہا ہو تو وہ انسان درمیان میں بولے گا نہیں، اگر بولے گا تو اپنی جان سے جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب تک 10 انسان تین مورتی کی کہانیوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ ایک تو انسانوں کا ملنا ہی مشکل ہے، میں نے جانے کس کس طرح اور جانے کہاں کہاں سے انسانوں کو حاصل کیا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب تم میری امید کا آخری چراغ ہو، کیونکہ اس شہر کی میعاد 2 برس ہے۔ 2 برس پورے ہونے میں محض 10 دن باقی ہیں۔ ان 10 دنوں میں اگر اس شہر کا توڑ نہ ہوا تو راشمون کی روح پر کاویری کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر میں زندگی بھر اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکوں گا۔ یہ کہتے کہتے کاشیغن کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب تانیہ کو ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ کنویں کی مخلوق نے ایسے ہی اس کی جان نہیں بچائی، وہ اسے کاشیغن کے حوالے کر کے منہ مانگا انعام لے گئے ہوں گے۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ تین مورتی کے سامنے جانے سے انکار کر دے؟ ہاں، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ساری صورتحال جان لینے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ میں خوشی سے تین مورتی کی بھینٹ چڑھ جاؤں؟ تانیہ نے پوچھا۔ ایسا نہ کہو، میں تمہیں سرخرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ذرا اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا، پورے اطمینان سے اس کی کہانی سنتی رہنا، درمیان میں مت بولنا۔ جب 10 انسان خاموشی سے اس کی کہانی نہیں سن سکے اور موت کی گھاٹ اتر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کہانی میں کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ آدمی بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں شاید، کاشیغن نے جواب دیا۔ پھر مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں اپنی جان گنواؤں؟ آپ نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے۔ دیکھو، ایسی بات نہ کرو، مجھ بوڑھے کا کچھ خیال کرو۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم تین مورتی کی کہانیاں سننے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ پھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ میں یہ سونے چاندی کا محل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم ہمت تو کرو، ذرا جا کر تو دیکھو، کاشیغن نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، تانیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ نہیں جاؤ گی تو زندہ پھر بھی نہیں رہو گی، کاشیغن نے بھی فیصلہ کن لہجہ اختیار کیا۔ پھر اس نے 2 مرتبہ تالی بجائی۔ فوراً ہی 2 کنیزیں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تب کاشیغن نے انہیں دیکھ کر حکم دیا، لاموس کو لاؤ۔ یہ حکم سن کر دونوں کنیزیں کانپ گئیں۔ پھر وہ دونوں کنیزیں لرزتی ہوئی الٹے قدموں واپس ہو گئیں۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ تانیہ نے کاشیغن کے حکم کا رد عمل ان کنیزوں کے چہرے پر پڑھ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشیغن نے کوئی بہت بھیانک حکم دیا ہے، ایسا حکم جس کی ان کنیزوں کو توقع نہیں تھی۔ اس نے کاشیغن کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی پیشانی پر ابھی تک بل پڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا اور وہ چھت کی طرف ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ تانیہ نے پہلے سوچا کاشیغن سے بات کر لے، اس سے پوچھے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ لاموس کون ہے۔ پھر سوچا چھوڑو، لاموس کو آ جانے دو۔
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا بڑا دروازہ کھلا اور ایک قداور حبشی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کثرتی جسم چمک رہا تھا۔ وہ صرف ایک ریشمی شلوار پہنے تھا، سر پر سرخ رومال بندھا تھا اور ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ اس حبشی کے بعد ایک کٹہرا اندر داخل ہوا۔ اس کٹہرے میں پہیے لگے ہوئے تھے۔ اسے 6 غلام دھکا دے کر لا رہے تھے۔ کٹہرے کو کمرے کے وسط میں لا کر روک دیا گیا۔ یہ اونچا لمبا کٹہرا تھا جو تینوں طرف سے بند تھا۔ تانیہ اندازہ نہ کر سکی کہ اس کٹہرے میں کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلتی پھرتی کال کوٹری ہے، اسے اس میں قید کر کے یہاں سے لے جایا جائے گا۔ لاموس کتنے دن سے بھوکا ہے؟ کاشغن بابا نے پوچھا۔ 3 دن سے میرے آقا، اس کوڑے بردار شخص نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ذرا ہمیں اس کی شکل دکھاؤ۔ اب اس حبشی نے کوڑا لہرا کر کٹہرے کا رخ تبدیل کرنے کا اشارہ کیا۔ 6 غلاموں نے فوراً اس کا رخ گھما کر کاشغن کے سامنے کر دیا۔ اسے دیکھ کر تانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ سلاخوں کے پیچھے ایک بھوکا شیر کٹہرے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس حبشی نے اپنا کوڑا لہرایا تو وہ شیر بے اختیار دہاڑا۔ شیر کی دہاڑ سے تانیہ کے رہے سہے حواس گم ہو گئے۔ اس لڑکی کو اٹھا کر لاموس کے کٹہرے میں ڈال دو، کاشغن نے بہت سختی سے حکم دیا۔ اس کا حکم سن کر وہ حبشی آگے بڑھا۔ اس نے تانیہ کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لی اور بے دردی سے کھینچتا ہوا کٹہرے کے قریب بڑھا۔ اتنے میں 2 غلام کٹہرے کے اوپر چڑھ چکے تھے۔ انہوں نے تانیہ کو کٹہرے میں ڈالنے کے لیے کٹہرے کی چھت سے ایک تختہ کھینچ لیا۔ تختہ ہٹتے ہی لاموس نے ایک زوردار دہاڑ ماری۔ پورا کمرہ گونج گیا۔ تب اس حبشی نے تانیہ کو کسی گڑیا کی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور وہ اسے اچھال کر کٹہرے کے اوپر کھڑے غلاموں کے ہاتھوں میں دینے ہی والا تھا تاکہ وہ تانیہ کو اس کٹہرے میں پھینک دیں، لیکن تانیہ نے ایک زوردار چیخ ماری، ٹھہرو۔ تب کاشغن نے اس حبشی کو ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ حبشی رک گیا، لیکن اس نے تانیہ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں اتارا۔ اب کیا ہے؟ کاشغن تانیہ سے مخاطب ہوا۔ میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے لاموس کے حوالے نہ کرو، تانیہ نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، کاشغن نے اس کوڑے بردار حبشی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے 7 عزت کے نیچے اتار دو۔ اس حبشی نے بڑی احتیاط اور بڑے احترام کے ساتھ تانیہ کو نیچے اتار دیا اور وہ خود گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ، لاموس کو لے جاؤ، اسے اس کی پسندیدہ خوراک بہم پہنچاؤ، اور وہ بھی وافر مقدار میں، کاشغن نے حبشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ حکم سنتے ہی دونوں غلام کٹہرے کی چھت سے کود کر نیچے آ گئے اور پھر جس تیزی اور پھرتی سے کٹہرے کو لائے تھے اسی تیزی اور پھرتی سے واپس لے گئے۔ کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ تانیہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ وہ ایک دل ہلا دینے والی تجربے سے گزری تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمر اور پروقار نظر آنے والا شخص اندر سے اس قدر شفاق ہے۔ اس نے ایک نازک سی لڑکی کے لیے کیسی خوفناک موت تجویز کی۔ تانیہ نے سوچا، ایسی وحشتناک موت سے تو کہیں بہتر 3 مورتی کی کہانیاں سننا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ اس کی کہانی سنانے کے دوران بول ہی پڑے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے اس کی 3 کہانیاں سن لے اور اس کی نہ صرف جان بچ جائے بلکہ کاشغن سے وہ انعام کی حقدار بھی ٹھہرے۔ کاشغن اپنی کرسی سے اٹھا۔ تانیہ کو سہارا دے کر اس نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ تانیہ کے ابھی تک ہوش و حواس گم تھے، قوت گویائی جیسے چھن گئی تھی۔ کاشغن بابا نے تانیہ کو کرسی پر بٹھا کر تالی بجائی۔ بند دروازہ فوراً کھلا۔ 2 کنیزیں اندر آ کر مؤدبانہ کھڑی ہو گئیں۔ مشروب لاؤ، کاشغن نے حکم دیا۔ کنیزیں الٹے قدموں واپس گئیں۔ حکم کی تعمیل میں زیادہ دیر نہ لگی۔ چاندی کی تھالی میں شیشے کا جگ تھا، اس میں سرخ رنگ کا مشروب بھرا ہوا تھا اور شیشے کے انتہائی نازک گلاس تھالی میں رکھے ہوئے تھے۔ کاشغن نے اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس مشروب سے بھرا اور تانیہ کو پیش کیا۔ تانیہ کے حلق میں اس وقت کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ اس نے گلاس فوراً کاشغن کے ہاتھ سے لے لیا اور غٹا غٹ کر کے ایک ہی سانس میں سارا مشروب پی گئی۔ وہ مشروب انتہائی خوش ذائقہ، خوشبودار اور فرحت بخش تھا۔ اسے پیتے ہی اس کے دل کو قرار آ گیا۔ جب اس نے خالی گلاس چاندی کی تھالی میں رکھا تب تک کاشغن اس کے لیے
دوسرا گلاس بھر چکا تھا۔ تانیہ اب گھونٹ گھونٹ کر کے اس مشروب کو پینے لگی۔ دوسرا گلاس ختم ہونے کو آیا تو کاشغن نے تیسرا گلاس بھرنا چاہا، لیکن تانیہ نے اسے اشارے سے منع کر دیا اور پھر خالی گلاس تھالی میں رکھتے ہوئے بولی، 2 گلاس بہت ہیں، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو، کل ٹھیک 12 بجے تمہیں 3 مورتی کے دربار میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 مرتبہ تالی بجائی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا، 2 کنیزیں اندر آ گئیں۔ پورے احترام کے ساتھ تانیہ کو اس کی خوابگاہ میں پہنچاؤ اور اس کی ہر ضرورت پوری کرو، یہ حکم دے کر کاشغن کمرے سے نکل گیا۔ پھر کنیزوں نے تانیہ کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ تانیہ کو یہ بھاری لباس خاصا پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ایک کنیز سے ہلکا پھلکا لباس مانگا، فوراً ہی اس کو شب خوابی کا لباس فراہم کر دیا گیا۔ اس مشروب نے اس کے اعصاب پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ اسے اب بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی خواہش پر اسے کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے کنیزوں کو رخصت کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ٹہلنے لگی۔ وہ شیر کے منہ سے جانے سے تو بچ گئی تھی، لیکن تیر مورتی اس کا کیا حشر کرے گا؟ اب اسے اس کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ راشمون کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، اتنا خوبصورت کہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے۔ ایسا خوبصورت اور معصوم سا نوجوان کاویری کے سحر میں مبتلا ہو کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ وہ 2 سال سے اسی حالت میں تھا۔ اس کا باپ کاشغن اس کے لیے کس قدر مضطرب تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے اس سونے چاندی سے بنے ہوئے محل کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس کسی طرح اس کا اکلوتا بیٹا کاویری کے سحر سے نکل جائے۔ تانیہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ وہ یہاں اپنے بھائی محسن راؤ کو آزاد کرنے آئی تھی۔ اس کا بھائی بقا کے سحر میں مبتلا تھا۔ بقا نے اسے قید کر لیا تھا۔ یہ کیسی دنیا تھی؟ یہاں ہر کوئی عشق میں مبتلا ہو کر اپنا فسوں پھونک دیتا ہے، زبردستی اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کاشغن بابا نے بتایا تھا کہ صرف 10 دن رہ گئے تھے۔ 10 دن تک اگر اس سحر کا توڑ حاصل نہ کیا گیا تو راشمون ہمیشہ کے لیے ساربری کا ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی۔ وہ حیران ہو گئی، آخر یہ دعا اس کے دل سے کس جذبے کے ساتھ نکلی تھی؟ راشمون اس کا کون تھا؟ ابھی تو اس نے کاشغن بابا سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر شیر کے منہ میں جانے سے بہتر اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ 3 مورتی کے سامنے چلی جائے۔ اس وقت اس نے خوف میں مبتلا ہو کر ایسا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب اس کے اندر خواہش ابھر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے۔ آخر کیوں؟ کیا صرف اپنی جان بچانے کے لیے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ 3 مورتی کون ہے۔ کاشغن نے بتایا تھا کہ وہ ساحروں کا بادشاہ ہے اور اس کے 3 چہرے ہیں۔ ان 3 چہروں سے 3 کہانیاں سننا تھیں۔ کہانیاں سننا تو کس قدر خوبصورت عمل ہے۔ اللہ کی مخلوق ازل سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتی آ رہی ہے۔ یہ عجیب کہانیاں تھیں۔ ان کہانیوں کو سننے والا قتل بھی کیا جا سکتا تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک گئیں، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی حل نہ آیا۔ اول تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی کہانیاں خاموشی سے کیوں نہیں سنی جا سکتی۔ کہانیوں کے درمیان میں کیا بولنا ضروری ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ بولنے کے ساتھ ہی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر بھی لوگ بول پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانیوں کے دوران وہ کوئی ایسی بات ضرور کہتا ہے جس کے جواب میں سننے والا بے اختیار بول پڑتا ہے۔ آخر وہ ایسا کیا کہتا ہوگا؟ ٹہلتے ٹہلتے اور سوچتے سوچتے وہ تھک گئی تو بستر پر گر پڑی۔ کوئی نہیں جو اس کی مدد کرے۔ تب اسے راکل یاد آیا، اس کی قید یاد آئی۔ اس کی بات نہ ماننے پر اس نے اسے قید خانے کے کمرے میں بند کرا دیا تھا اور اسے بھول گیا تھا، اور وہ بھوک سے نڈھال ہو گئی تھی۔ نیم غشی کی کیفیت میں اسے دادا اعظم کی آمد کا احساس ہوا تھا، اور پھر روشن دان سے گلہری نے ایک سیب اس کے اوپر گرایا تھا۔ وہ اس قدر لذیذ اور خوشبودار تھا کہ اسے کھا کر اس کی طبیعت سیر ہو گئی تھی۔ بھوک مٹ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے رہ گئی تھی۔ دادا اعظم نے اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ موت کے دہانے پر آ گئی تھی۔ کاش دادا اعظم اس کی مدد کو آ جائیں۔ اس نے تڑپ کر سوچا، اے کاش ایسا ہو جائے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ خواہش ابھری تھی، اور پھر وہ یوں ہی سوچتے سوچتے سو گئی۔
تب وہ حیرت انگیز بات ہوئی تھی۔ دادا اعظم اس کے خواب میں آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ ان کا مسکراتا پرنور چہرہ دیکھ کر تانیہ کے دل پر سکون سا چھا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا اعظم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور التجا آمیز لہجے میں بولی، دادا میں بہت مشکل میں ہوں۔ کیا مشکل ہے بیٹا، مجھے بتاؤ۔ دادا اعظم نے اپنا ایک ہاتھ چھڑا کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ میں کیا کروں؟ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں تین مورتی کی کہانیاں بغیر بولے سن لوں۔ ہر کہانی سنانے والا یہی چاہتا ہے کہ اس کی کہانی کے دوران کوئی نہ بولے۔ اگر تین مورتی بھی یہی خواہش رکھتا ہے تو تانیہ تمہیں چاہیے کہ اس کی کہانی خاموشی سے سن لو۔ دادا میں تو خاموشی سے سن لوں گی، میں کیوں بیچ میں بولوں گی؟ لیکن مجھ سے پہلے جو 10 انسان اس کی کہانی سننے گئے اور یہ جاننے کے باوجود کہ بولنے کی سزا موت ہے، وہ بولے بنا نہ رہ سکے اور موت کے گھاٹ اتر گئے، تو دادا میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں بولے بنا کس طرح رہ سکوں گی؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی کہانی خاموشی سے سننا، تانیہ نے بتایا۔ پھر تو ایک ہی ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ تم گونگی ہو جاؤ، دادا اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا گونگی بن جاؤں؟ گونگی بننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں گونگی بننے کو نہیں، گونگی ہونے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ کس طرح دادا؟ میں تمہیں ایک عمل بتاؤں گا۔ جب تم 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ گی تو فوراً تمہاری قوت گویائی سلب ہو جائے گی۔ وہ 3 چہروں والا شیطان تمہیں کتنا ہی بولنے پر اکسائے اور تم بولنا بھی چاہو تو بول نہ پاؤ گی۔ کوئی اگر تمہاری گردن پر چھری بھی رکھ دے اور کہے کہ بولو ورنہ قتل کیے دیتا ہوں، تو اس وقت بھی تمہاری زبان نہیں کھلے گی۔ واہ دادا، یہ ہوئی نا بات، تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ اب جلدی سے مجھے وہ عمل بتا دیجئے۔ ہاں، اب تم میری بات غور سے سنو، دادا نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ پھر دادا اعظم نے جو کچھ بتایا اسے اس نے اچھی طرح سمجھ لیا، یاد کر لیا۔ اس کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ دادا اعظم کی آمد کا احساس ابھی تک اس کے دماغ میں تازہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دادا اعظم ابھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئے ہوں۔ پتہ نہیں یہ ملاقات خواب میں ہوئی تھی یا ہوش و حواس میں جاگتے ہوئے۔ بہرحال جیسے بھی ہوئی تھی، ہو گئی تھی۔ دادا اعظم اس کی مدد کو آ گئے تھے اور کیا شاندار ترکیب بتا گئے تھے۔ واہ دادا واہ، اللہ آپ کے درجات بہت بلند کرے۔ اب تانیہ کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین ہو گیا تھا۔ اب اسے کسی قسم کی فکر نہ رہی تھی۔ وہ بڑے سکون سے سو گئی اور دیر تک سوتی رہی۔ سورج بلند ہونے پر ایک کنیز نے گلاب کی کلی کو تانیہ کے دمکتے رخسار پر مس کر کے اٹھایا۔ کلی کی خوشبو اور رخسار پر نرم لطیف لمس کے احساس نے اس کی بند آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے ایک حسین کنیز کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ تانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کنیز نے جواباً مسکرا کر وہ گلاب کی کلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ گلاب کی کلی لے کر تانیہ نے اسے سونگھا۔ بڑی مسحور کن خوشبو تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو کنیز اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ تب تانیہ نے فوراً کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، کنیز نے بڑی شائستگی سے کہا۔ آپ ہمیں اپنی کسی خدمت سے نہ روکیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اسی میں خوشی ہے تو ایسا ہی صحیح۔ یہ کہہ کر تانیہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کنیز نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر بہت پیار سے اٹھایا۔ جب وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھی تو کنیز نے کہا، اب آپ غسل فرما لیں، تب تک ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ٹھیک 12 بجے آپ کو 3 مورتی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، تانیہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ جانتی ہیں تو پھر فوراً تشریف لے چلیے، وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے چلو۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جب تانیہ حمام میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی 2 کنیزیں بھی اندر آ گئیں اور انہوں نے تانیہ کو بے لباس کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ نہیں، تانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے سختی سے کہا۔ وہ دونوں کنیزیں سہم کر رک گئیں۔ تم دونوں جاؤ، میں ابھی نہا کر آتی ہوں۔ لیکن ان میں سے ایک کنیز نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، میں تم لوگوں کی موجودگی کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کنیزوں کے ہاتھ پکڑے
اور ان کو حمام سے باہر دھکیل کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دونوں ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ تانیہ نہانے کے بعد جب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی تو اچانک راشمون کا خیال جیسے اس کے ریشمی بالوں میں آبدار موتی کی طرح اٹک گیا۔ وہ اپنی حسین گھنیری زلفوں کو جھلکتے جھلکتے رک گئی۔ وہ سامنے آئینے میں اگرچہ اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی لیکن اس کی خیالی نظریں کہیں اور تھی، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ اس وقت راشمون اس کی نظروں میں سمایا ہوا تھا۔ اس کا حسین چہرہ تانیہ کے دل میں اترا جا رہا تھا۔ وہ بے خود سی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر جیسے اسے ہوش آ گیا، اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کہیں کسی نے اس کے دل میں سمانے والے خیال کو پڑھ تو نہیں لیا، لیکن وہاں کون تھا یہ جان کر اسے اطمینان ہوا۔ پھر جلدی جلدی وہ اپنے بال جھٹک کر باہر نکل آئی۔ کمرے میں وہ دونوں کنیزیں اس کی بے چینی سے منتظر تھیں۔ تانیہ نے خود کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے اس کو ایک خوبصورت سا لباس پہنایا، اسے سجایا سنوارا۔ جب وہ تیار ہو گئی اور اس نے ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا تو کاشغن کو مطلع کیا گیا۔ اس اطلاع پر وہ اسے اپنے کمرے میں طلب کرنے کے بجائے خود اس کے کمرے میں آ گیا۔ تانیہ ایک اونچی کرسی پر بڑی شان سے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ کاشغن کو دیکھ کر اس نے اٹھنا چاہا لیکن کاشغن نے اسے اشارے سے اٹھنے سے روک دیا۔ پھر وہ خود اس کے سامنے کھڑے ہو کر تعظیماً جھکا اور بولا، تانیہ مجھے معاف کر دینا۔ کس بات کی معافی؟ تانیہ الجھ سی گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کل تمہیں لاموس کے کٹہرے میں پھینکوانا چاہا تھا۔ میں اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوں۔ تم نہیں جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم ایک ایسی امید کی کرن ہو جس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تمہارے انکار نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں اپنے اس پاگل پن کے لیے تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ کاشغن نے التجا آمیز لہجے میں کہا، آپ کے اس حکم نے میرے وجود کو لرزا دیا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں آپ کے جذبات کو۔ آپ ایک باپ ہیں۔ میرے انکار پر آپ کو غصہ آنا ایک فطری عمل تھا۔ آپ کو اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تانیہ نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ تم کتنی عظیم ہو تانیہ۔ انسان کو اوپر والے نے شاید اسی لیے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ میں بہت چھوٹی سی چیز ہوں۔ بہرحال میں نے طے کر لیا ہے کہ تین مورتی کے دربار میں جاؤں گی، اس کی کہانیاں سنوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں واپس آؤں گی، پھر آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آسمان والا تمہیں کامیاب کرے، کاشغن نے گلوگیر آواز میں کہا۔ تم واپس آ گئیں اور آسمان والے کی مہربانیوں سے تم ضرور واپس آؤ گی، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو مانگو گی وہ میں تمہیں دوں گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کا بیٹا اس ساحرہ کے سحر سے آزاد ہو جائے، میں اب دونوں کو گلے ملتے ہوئے دیکھ لوں، بس یہی میرا انعام ہے۔ تانیہ نے خوش دلی سے کہا۔ آسمان والا تمہیں سدا خوش رکھے، تم واقعی عظیم ہو۔ بس آپ مجھے بڑا بنا کر میری نظروں میں چھوٹا نہ کریں، تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بتائیں تین مورتی کے دربار میں کب جانا ہے؟ انتظامات ہو رہے ہیں جانے کے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، کاشغن نے کہا۔ انتظامات مکمل ہونے پر کاشغن کو اطلاع دی گئی۔ تب وہ تانیہ کو لے کر اپنے محل سے باہر نکلا۔ تانیہ نے اپنے سامنے ایک خوبصورت بھگی کو پایا جس میں دو خوبصورت گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ کاشغن نے اسے سہارا دے کر بھگی میں بٹھایا اور پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھگی کے پیچھے مسلح گھوڑ سواروں کا ایک دستہ تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تین مورتی کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب بھگی رکی اور تانیہ کاشغن کے ساتھ بھگی سے نیچے اتری تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بلند پہاڑی ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر کوئی مندر جیسی عمارت بنی ہوئی ہے اور پہاڑی کی چوٹی پر جانے کے لیے پہاڑی کو تراش کر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اوپر جانا ہے، کاشغن نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں، تانیہ یہ کہہ کر آگے بڑھی۔ پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ مسلح گھوڑ سواروں کا دستہ بھگی کے پاس ہی رک گیا۔ سیڑھیاں بہت زیادہ تھیں، اوپر پہنچنے میں خاصا وقت لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تانیہ کا سانس پھول گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ معمر ہونے کے باوجود کاشغن کے سانس میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اوپر پہنچ کر تانیہ آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ کاشغن نے فکر مندی کے ساتھ پوچھا۔ تھک گئی، تانیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اندر جانے سے پہلے چاہتی ہوں کہ اپنا سانس درست کر لوں۔ اچھا تم یہاں بیٹھو،
میں اندر جا کر اپنی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ کاشغن یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تانیہ نیچے دیکھنے لگی۔ اسے نیچے کھڑی ہوئی بھگی اور گھوڑ سوار نظر آ رہے تھے، مگر بہت چھوٹے چھوٹے۔ اس وقت وہ خاصی بلندی پر بیٹھی تھی۔ پھر اس نے عمارت پر نظر ڈالی۔ یہ عمارت بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ پتھر سرخ تھا اور عمارت کسی قلعے کی طرح مضبوط دکھائی دیتی تھی۔ عمارت بہت بلند تھی، لیکن دروازہ کافی چھوٹا تھا۔ کاشغن نے دروازے کے اندر جا کر اس میں لگے ہوئے بڑے سے کنڈے کو دروازے پر 3 بار مارا۔ کن کن کی آواز آئی، پھر فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایک تلوار بردار شخص برآمد ہوا۔ اس نے کاشغن کو اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا، پھر اسے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر بھی اس نے نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں بولا، کون ہو؟ میں کاشغن ہوں، 3 مورتی کو میرا پیغام دو، میں آ گیا ہوں، ایک لڑکی ساتھ لایا ہوں۔ لڑکی وہ ہے جو سامنے بیٹھی ہے، وہ آخر وہاں کیوں بیٹھی ہے؟ تلوار بردار نے پوچھا۔ انسان کی بچی ہے، تھک گئی ہے، کاشغن نے جواب دیا۔ اچھا میں سمجھا، میں ابھی جا کر 3 مورتی کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تلوار بردار شخص اندر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو تب تک تانیہ کا سانس درست ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کاشغن کے پاس پہنچ گئی۔ تلوار بردار شخص نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ میرے ساتھ، 3 مورتی منتظر ہے تم دونوں کا۔ وہ دونوں دروازے میں داخل ہو گئے تو اس تلوار بردار شخص نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر تلوار اٹھائے بائیں جانب چل دیا۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ اندر گیا تھا۔ وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس پر ایک آدمی ہی چل سکتا تھا، لہٰذا پہلے تلوار بردار شخص آگے بڑھا، پھر تانیہ، اس کے بعد کاشغن۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ہی اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ مکمل تاریکی چھا گئی۔ تانیہ کو چلنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تلوار بردار جو آگے جا چکا تھا، تانیہ کو راستہ ٹٹولتے دیکھ کر رک گیا اور وہیں کھڑے کھڑے بولا، ناک کی سیدھ میں چلی آؤ، راستہ بالکل صاف ہے، لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تب کاشغن اس کے آگے آ گیا۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اب تم میرے پیچھے آرام سے چلی آؤ۔ کیا آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، کاشغن نے اطمینان سے کہا۔ جو راستہ گھنے درختوں سے شروع ہوا تھا وہ اب ایک سرنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد تانیہ کو اجالا محسوس ہونے لگا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ گھنے درختوں کے بجائے کسی سرنگ میں چل رہی ہے۔ سرنگ ختم ہوئی تو ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا۔ یہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا، کوئی کھڑکی دروازہ نہ تھا، بس کافی اونچائی پر 3 طرف بڑے بڑے روشن دان تھے۔ انہی روشن دانوں سے روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، فرش سرخ اینٹوں کا تھا اور درمیان میں ایک چوکور جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تلوار بردار شخص نے گھاس کی طرف اشارہ کیا اور خود تیزی سے پلٹ کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ تانیہ اور کاشغن گھاس پر بیٹھ گئے۔ گھاس بہت نرم اور دبیز تھی۔ ہاں کاشغن، بولو، کیسے آنا ہوا؟ ایک بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ تانیہ نے چونک کر چاروں طرف دیکھا، روشن دانوں پر بھی نظر ڈالی، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ 3 مورتی، تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے راشمون پر ساحرہ کاویری نے سحر کر رکھا ہے۔ اس سحر کا توڑ تیرے پاس ہے۔ اس توڑ کو حاصل کرنے کے لیے میں اب تک 10 انسان تیرے دربار میں حاضر کر چکا ہوں۔ اب تو 11واں کھلاڑی لایا ہے، اور وہ بھی لڑکی، ایک قہقہہ لگا کر کہا گیا۔ 10 انسان تیری بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اب تو مجھ پر مہربانی کر۔ میرے پاس مہربانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ 3 مورتی نے پھر ایک بھیانک قہقہہ لگایا اور بولا، اگر یہ لڑکی میری کہانیاں سن لے گی اور درمیان میں نہیں بولے گی تو میں سحر کا توڑ کر دوں گا، دوسری صورت میں تو جانتا ہے کیا ہوگا۔ 3 مورتی، ایسا نہ کہہ، یہ میری آخری امید ہے۔ اگر یہ تیری شرائط پر پوری نہ اتری تو میرا بیٹا برباد ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر تو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ راشمون میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا میں نے اسے کہا تھا کہ تو کاویری کے علاقے میں چلا جا؟
اور اس ساربری کو اپنا دیوانہ بنا لی، تو نے اسے وہاں جانے سے کیوں نہیں روکا؟ تین مورتی نے سخت لہجے میں کہا۔ تین مورتی، میں نے کیوں نہیں روکا؟ میں نے اسے ہمیشہ ادھر نہ جانے کی ہدایت کی تھی، لیکن ہونے والی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ راشمون بھٹک گیا اور کاویری کے علاقے میں جا نکلا۔ اس سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، اب تو جا، میرا کہانی سنانے کا وقت ہو چلا، تو اس انسان کی بچی کو یہاں چھوڑ جا اور پہاڑی کے قدموں میں اس لڑکی کی لاش کا انتظار کر۔ جب 10 انسان میری کہانی نہ سن سکے اور بیچ میں بول پڑے تو یہ بیچاری میری کہانی کیا سن پائے گی؟ پہلی کہانی میں ہی چل بسے گی۔ یہ کہہ کر تین مورتی نے قہقہہ لگایا۔ اچھا تانیہ، میں چلتا ہوں، میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، کاشیغن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں جانتی ہوں کہ تین مورتی مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تانیہ نے بڑے اطمینان اور یقین سے کہا۔ اوپر والے نے چاہا تو فتح ہماری ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا، میں پہاڑی کے دامن میں تیرا بے چینی سے انتظار کرتا رہوں گا۔ اس کے نہیں کاشیغن، اس کی لاش کے منتظر رہنا۔ جاؤ، اب جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ کاشیغن نے کوئی جواب نہ دیا، وہ گردن جھکائے سرنگ میں داخل ہو گیا۔ تانیہ نے اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کیا۔ اس نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔